ایک ہرا بھرا جنگل تھا جس میں ڈولی اور بنٹی کبوتر رہا کرتے تھے۔ اس جوڑے کے ہاں 10 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن پھر منتوں مرادوں کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام انہوں نے نیلی چڑیا رکھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ڈولی اور بنٹی نے اسے بے پناہ پیار دیا۔ اسی بے پناہ پیار کی وجہ سے نیلی چڑیا بگڑتی چلی گئی، نہ شروع کر دیتی۔ اس کی اسی عادت کی وجہ سے اس کے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے۔ نیلی چڑیا نے اپنے ماں باپ سے موبائل کی فرمائش کی، لیکن اس کے ماں باپ اس کو موبائل لے کر نہیں دینا چاہتے تھے۔ مما مجھے اپنا موبائل چاہیے۔ ارے کیوں بیٹی، میرا موبائل ہے نا، تم نے جہاں بھی بات کرنی ہے میرے موبائل سے کر لو۔ مما میں نے آپ سے کہا نا مجھے اپنا موبائل چاہیے، میری سب دوستوں کے پاس ان کے اپنے موبائل ہیں۔ ارے بیٹا ابھی تم بہت چھوٹی ہو، تم جب اور بڑی ہو جاؤ گی تو تمہارے بابا تمہیں لے دیں گے۔ مما میں نے آپ سے کہہ دیا کہ مجھے اپنا موبائل چاہیے اور کل تک مجھے میرا موبائل مل جانا چاہیے، ورنہ کچن میں جو آپ نے چوہے مار دوائی چھپائی ہوئی ہے وہ میں کھا لوں گی، پھر روتی رہیے گا بعد میں۔ اچھا بیٹی غصہ تو مت کرو، لے دوں گی۔ اور پھر ناچاروں چار ڈولی کبوتر کو موبائل لے کے دینا پڑا۔ جب سے نیلی چڑیا کے پاس موبائل آیا تھا وہ سارا دن موبائل پر باتیں کرتی رہتی اور اس نے بہت سارے اپنے لوفر لفنگے دوست بنا لیے تھے۔ انہی میں سے ایک ٹونی طوطا تھا۔ نیلی چڑیا ٹونی طوطے کو بہت پسند کرتی تھی۔ ٹونی طوطا ایک بہت ہی لالچی انسان تھا۔ اس نے نیلی چڑیا کو پھنسانے کے لیے ہر چال چلی اور آخرکار اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا ہی لیا۔ ایک دن ڈولی کبوتر نیلی چڑیا کو اپنے کے گئی، وہاں پر نیلی چڑیا کی ٹکر کالو کوے سے ہو گئی۔ حالانکہ اس میں ساری غلطی نیلی چڑیا کی تھی، لیکن نیلی چڑیا نے بجائے اپنی غلطی ماننے کے کالو کوے سے لڑنا شروع کر دیا۔ ارے کالو میاں کیا تم پاگل ہو، نظر نہیں آ رہا کہ میں جا رہی ہوں؟ ارے بیٹی غلطی تمہاری ہے اور تم جھگڑا کیوں کر رہی ہو سڑک پر؟ چلو معافی مانگو۔ معافی مانگتی ہے میری جوتی، ان کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ ارے کیا ہو گیا بچی، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ موبائل تم استعمال کرتی آ رہی ہو، ٹکرائی تم مجھ سے ہو اور لڑ بھی مجھ سے رہی ہو۔ بہن یہ کیسی بیٹی ہے آپ کی، اس کو ذرا سمجھاؤ، بڑا ہی گرم دماغ ہے بچی کا۔ ڈولی کبوتر بڑی مشکل سے نیلی چڑیا کو وہاں سے لے کر گھر پہنچی اور آ کر نیلی چڑیا کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ارے تم بہت بدتمیز ہو گئی ہو، کیا تم نے بیچ سڑک جھگڑا کرنا شروع کر دیا؟ تمہیں میری اور اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں؟ غلطی تمہاری تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تمہیں موبائل لے کے دیا۔ ساری سڑک پر تم موبائل استعمال کرتی رہی، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، کوئی ایکسیڈنٹ بھی تو ہو سکتا تھا۔ ارے ماں مجھے مت سمجھاؤ، اور تمہاری ہر بات آ کر میرے موبائل پر ہی ختم ہوتی ہے، جب دیکھو موبائل کے تانے۔ جا رہی ہوں میں اب اپنے کمرے میں۔ اس کے بعد نیلی چڑیا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور پھر سے ٹونی طوطے کو فون ملا کر لمبی لمبی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب تو نیلی چڑیا کا روز کا معمول بن گیا، وہ ساری رات ٹونی طوطے سے باتیں کرتی تھی اور اس کی بھنک ڈولی کبوتر کو بھی پڑ گئی۔ اس نے نیلی چڑیا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس پہ تو ٹونی طوطے کی دھن سوار تھی۔ اب تو وہ روز رات کو دیر سے آنے لگی۔ نیلی چڑیا کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ دونوں نے نیلی چڑیا کو سمجھانے کا سوچا۔ ایک رات جب نیلی چڑیا واپس گھر لیٹ آئی تو ڈولی اور بنٹی کبوتر ڈرائنگ روم میں ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کیا تم نے روز کا وتیرہ بنا لیا ہے؟ لڑکیوں کو اتنی دیر گھر سے باہر رہنا بالکل بھی اچھی بات نہیں۔ ارے ماں مجھے سب پتا ہے، اور یہ کوئی دیر نہیں ہوئی، آج کا زمانہ بدل چکا ہے۔ ارے بیٹا یہ کیسے بات کر رہی ہو تم اپنی ماں سے؟ آپ تو چپ ہی رہیے، مما کے سامنے تو آپ کی زبان کھلتی نہیں اور خام خواہ میں لگے بھاشن دینے۔ اپنی بکواس بند کرو اور اپنے باپ سے زبان چلاتی ہو۔ ڈولی کبوتر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیتی ہے۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ میں اب ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رکوں گی، جا رہی ہوں میں یہ گھر چھوڑ کر۔ ڈولی اور بنٹی کبوتر تو اسے روکتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی ایک بھی نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد نیلی چڑیا اپنے ساتھ ٹونی طوطے کو لے کر واپس گھر پر آتی ہے۔ ماں میں نے شادی کر لی اور یہ آپ کا داماد ٹونی طوطا ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو، تم نے اس سے شادی کر لی؟ جی ماں آپ نے بالکل ٹھیک سنا، میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ یہ بات سنتے ہی بنٹی کبوتر کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد نیلی چڑیا اپنی ماں کے پاس دوبارہ آتی ہے۔ ماں میں یہاں پر اس لیے آئی ہوں کہ مجھے جائیداد میں حصہ چاہیے جو میرا باپ میرے لیے چھوڑ کر گیا ہے۔ ارے بیٹی یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ابھی تمہارے باپ کو مرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تم یہاں چلی آئی جائیداد میں حصہ مانگنے؟ تمہاری تو آنکھوں میں شرم ہی باقی نہیں رہی۔ ماں میں کچھ نہیں جانتی اور مجھے جائیداد میں حصہ دیں، اور دوسری بات ٹونی طوطا بہت ہی اچھا ہے اور میرا اچھے سے خیال رکھتا ہے
اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور ایک ماں کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی بیٹی بہت خوش ہے۔ ڈولی کبوتر نیلی چڑیا کو جائیداد میں حصہ دے دیتی ہے۔ نیلی چڑیا اپنا حصہ لے کر اپنے شوہر کے ساتھ گھر چلی جاتی ہے۔ ٹونی طوطا بہت ہی لالچی تھا اور اس کا کام معصوم لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانا اور پھر اس کے بعد ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا تھا۔ اس نے نیلی چڑیا کو بہکا کر اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد اس نے نیلی چڑیا کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر سے نکال دیا۔ نیلی چڑیا کے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ روتی ہوئی واپس اپنی ماں کے پاس آئی۔ ماں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، ماں باپ کا دل دکھا کر کوئی بیٹی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے باپ کی قاتل ہوں، میری وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے، مجھے معاف کر دو۔ شاید مجھے تم دونوں کی آہ لگ گئی۔ ارے بیٹا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ ماں باپ بھی بھلا کیا اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں؟ تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ میں نے تو ہمیشہ تمہاری خوشیوں کی دعا کی، لیکن تم ہمیشہ ہم سے بدگمان رہی۔ ماں، کیا میں اس گھر میں رہ سکتی ہوں؟ مجھے ٹونی طوطے نے چھوڑ دیا۔ وہ ایک بہت ہی لالچی انسان تھا اور اس نے میری جائیداد کے لیے مجھ سے شادی کی۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، یہ تمہارا ہی تو گھر ہے اور ماں باپ کا گھر تو ہمیشہ بیٹیوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اب نیلی چڑیا کو عقل آ چکی تھی اور وہ سدھر چکی تھی۔ وہ ایک فرما بردار بیٹی بن گئی اور اس طرح سے ایک گاؤں میں سلطان نامی کبوتر رہا کرتا تھا۔ وہ ایک کسان تھا اور کھیتوں میں کھیتی باڑی کر کے وہ اپنی گزر بسر کرتا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جو کہ انتہائی سست اور کاہل تھے۔ وہ اپنے باپ کی ذرا بھی مدد نہیں کرتے اور سارا دن گھر میں سوئے رہتے۔ ایک اکیلا سلطان کبوتر ہی اپنے کنبے کو کھلایا پلایا کرتا تھا۔ ایک دن سلطان کبوتر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ابھی تو کھیتوں میں کام کرتا ہوں اور ان کو کھلاتا پلاتا ہوں، لیکن میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا آخر کیا ہوگا؟ انہوں نے تو کبھی کوئی محنت ہی نہیں کی اور نہ ہی کھیتوں میں یہ میری مدد کرنے کے لیے گئے۔ میں بہت پریشان ہوں کہ آخر ان کا کیا ہوگا۔ سلطان کبوتر کی بیوی نے کہا کہ آہستہ آہستہ وہ بھی کام کرنا شروع ہو جائیں گے، تم اتنی فکر نہیں کرو۔ جیسے ہی وہ بڑے ہوں گے اور ان پر بوجھ پڑے گا تو وہ تمہاری مدد کرنا شروع ہو جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور سلطان کبوتر بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے کمزور ہوتا گیا، لیکن اس کے بیٹے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید سست اور کاہل ہوتے گئے۔ ایک دفعہ سلطان کبوتر بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ وہ طویل عرصے تک علیل رہا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ 4 لڑکوں کو میرے پاس بلائے۔ اس کی بیوی جلدی سے جا کر اپنے بیٹوں کو بلا لائی۔ سلطان کبوتر نے ان سے کہنا شروع کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اب زیادہ دن نہیں جیوں گا اور میں تم 4 کی وجہ سے بہت پریشان ہوں کہ آخر میرے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ اسی لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کمایا ہے وہ سب کچھ میرے کھیتوں کے نیچے ہے۔ اس لیے میرے جانے کے بعد تم لوگ کھیتوں میں سے جا کر اس میں دبے ہوئے خزانے کو نکال لینا۔ وہ خزانہ ہی میری کل جمع پونجی ہے اور اس کو تم آپس میں برابر بانٹ لینا۔ یہ سن کر تو 4 لڑکے بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ بنا محنت کیے ان کا باپ انہیں اتنا بڑا خزانہ دیے جا رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد سلطان کبوتر کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے دفن شدہ خزانے کی تلاش میں نکل پڑے اور انہوں نے کھیتوں میں کھدائی شروع کر دی۔ صبح سے شام تک انہوں نے سارا کھیت کھود ڈالا، لیکن انہیں کوئی خزانہ نظر نہیں آیا۔ آخر کار وہ مایوس اپنے گھر میں لوٹے اور اپنی ماں سے کہا، ہمارے باپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، ہم نے کھیتوں میں کھدائی کی لیکن ہمیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا، ہم نے تو پورا کھیت ہی کھود ڈالا۔ یہ سن کر ان کی ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا، تمہارے باپ کی کل کمائی یہ کھیت ہی تھا اور اس نے اپنی پوری زندگی محنت کر کے یہ مکان اور کھیت ہی کمایا ہے۔ اب جب کہ تم نے کھیت کھود ہی لیا ہے تو اس میں جا کر بیج لگاؤ۔ تمہارے باپ نے تمہیں یہ سب کچھ سبق سکھانے کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد لڑکوں نے اس کھیت میں بیج بو دیا اور ماں کی ہدایت کے مطابق پانی بھی دیا۔ کچھ عرصے بعد فصل پک کر تیار ہو گئی
لڑکوں نے اسے بیچ کر اچھا منافع کمایا۔ اب انہیں اپنے باپ کی ہوئی باتیں سمجھ آنے لگی تھی اور وہ جانتے تھے کہ ان کے باپ نے انہیں سمجھانے کے لیے اس خزانے کا ذکر کیا۔ منافع کمانے کے بعد وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ اپنی محنت ہی اصل خزانہ ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، یہی بات تو تمہارا باپ تمہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سستی اور کاہلی چھوڑ کر سخت محنت کرنی چاہیے۔ محنت کرنا ہی انسان کی اصل دولت ہے۔ ایک ہرے بھرے جنگل میں ایک بہت ہی خوبصورت صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ ایک چڑیا اپنے گھر میں اپنے بیٹے ٹنکو کو چپل مارتے ہوئے کہہ رہی تھی، اٹھ نکمے، دن نکل آیا ہے اور تو ابھی تک سو رہا ہے۔ ٹنکو چپل کھاتے ہی درد سے کلبلایا، ارے اماں، صبح ہی صبح کیوں مجھے چپل سے مار رہی ہو؟ کرو۔ ارے نکمے کہیں کے، تیری بڑی بہن کی شادی قریب ہے اور تجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ جلدی سے منہ دھو کر آ، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ ٹنکو اپنے گھاس کے بنے ہوئے بستر پر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹنکو ناشتہ کرنے کے دوران جلدی سے پیسہ بنانے اور جمع کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ جلد ہی اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ اس گھر میں عزت سے زندگی گزارنے کے لیے سب محنت کرتے تھے سوائے ٹنکو کے۔ چنکی کی شادی کی وجہ سے سب لوگ ہی دوڑ دھوپ کر رہے تھے اور چنکی کی اماں گھر میں سارے کام نپٹانے کے بعد باقی سارے پرندوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ ٹنکو نے سوچ بچار کے بعد گھر کے قریب ہی سبزی کی دکان کھول لی۔ ایک دن ٹنکو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو اس کے پاس ایک کوا سبزی لینے کے لیے آیا۔ ارے ٹنکو، 1 کلو آلو تو دے دو اور دیکھنا تازہ ہو اور کوئی خراب بھی نہ ہو۔ اگر خراب ہوئے تو اماں جوتے ماریں گی۔ جی اچھا، ابھی بھائی دیتا ہوں آپ کو، بے فکر ہو جائیں۔ کتنے پیسے ہو گئے اس سبزی کے؟ جی یہ 200 ہو گئے ہیں، یہ لیں اپنی تازہ سبزی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ آخر اتنے مہنگے آلو ہے یا پھر کوئی سونا؟ کیا کریں، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اگر لینا ہے تو لیں ورنہ جائیں۔ قریب میں ٹنکو کی دکان کے علاوہ اور کوئی دکان موجود نہیں تھی، اس لیے کوا ٹنکو کو زیادہ پیسے دے کر سبزی خریدنے پر مجبور تھا۔ کوا سبزی لے جانے کے بعد اپنی اماں کو پکڑا کر اپنے ابا کے پاس آیا اور اپنے ابا کو سارا واقعہ سنا دیا۔ کوے کے ابا، جن کی برتنوں کی دکان تھی، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تم بھی برتن تھوڑے مہنگے دام میں بیچنا، اس طرح سے ہم بھی زیادہ پیسے کمائیں گے۔ اسی طرح سب کی دیکھا دیکھی جنگل میں موجود سب پرندوں نے اپنی دکان پر بیچی جانے والی اشیاء کی قیمتیں بڑھا دی اور خوب پیسے کمانے لگے۔ اس سب میں ٹنکو کی اماں بہت خوش تھی کیونکہ ٹنکو اسے روزانہ بہت سے پیسے لا کر دے رہا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے کر رہی تھی۔ ٹنکو کی ماں کو بس اپنے میاں اور منکو کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بھی سوٹ کیس میں بہت سارا سامان لے کر پہنچ گئے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی جلدی سے شادی کی تیاری کر سکیں۔ انہوں نے پہلے برتنوں کی خریداری کا فیصلہ کیا اور برتن خریدنے کے لیے وہ برتنوں کی دکان پر گئے۔ ارے بیٹا، میری بیٹی کی شادی ہے تو میں اس کے لیے برتن خریدنے چلی ہوں، تو تھوڑا خیال کرنا، مجھے ذرا پہلے ایک اچھا سا پتیلا تو دکھاؤ اور دام مناسب رکھنا اور کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ پتہ ہے نا تمہیں بیٹیوں کے جہیز کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ارے اماں چڑیا، یہ دیکھیں، یہ پتیلا بہت اچھا ہے، اس کو ذرا چیک کر کے دیکھیں۔ ہاں بیٹا، کوالٹی تو اچھی ہے، ذرا اس کے مجھے دام تو بتانا۔ اماں چڑیا، بس آپ کے لیے انتہائی مناسب دام، صرف اور صرف 2000۔ ارے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا مہنگا پتیلا، میں نے اتنے سارے برتن لینے ہیں، کوئی مناسب دام لگاؤ، اتنی مہنگائی کر دی تم نے۔ اتنے مہنگے برتن دیکھ کر انہوں نے کہا کہ پہلے ہم دوسرا سامان لے لیتے ہیں، اس کے بعد برتنوں کی خریداری کریں گے۔ اس کے بعد وہ زیور خریدنے کے لیے الو زیور والے کے پاس گئے۔ انہوں نے سونے کے زیورات خریدنے کا ارادہ کیا تو قیمت سن کر ان کے تو آسان خطا ہو گئے۔ اس طرح وہ جنگل کی سب دکانوں پر گئے، لیکن قیمتیں سن کر ان کے تو پسینے چھوٹ گئے، یہاں تک کہ وہ بیچارے واپس کالو کوے کی دکان پر پہنچے۔
یہاں تک کہ اماں چڑیا سے رہا نہ گیا تو وہ فوراً سے بولی، ابھی کچھ دنوں پہلے تک تو سب چیزوں کے دام مناسب تھے، آخر اب ایسا کیا ہوا کہ ہر چیز اتنی مہنگی ہے؟ کالو کوا بولا، لو اماں جی، آپ کو ٹنکو نے نہیں بتایا کہ مہنگائی ہو گئی ہے؟ پھر ان دونوں نے باری باری سب سے پوچھا اور معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ٹنکو نے مہنگائی کا آغاز کیا۔ پھر وہ دونوں تھوڑی دیر چپ چاپ اپنے بیٹے کو بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اب اماں چڑیا کو معلوم ہوا کہ اتنے سارے نوٹ آخر کس طرح سے آ رہے تھے۔ آخر اماں چڑیا سے رہا نہ گیا تو فوراً سے اپنی سینڈل اتار کر ٹنکو کو مارنے لگی اور کہا کہ کمبخت، تیری وجہ سے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ جنگل کے سب پرندے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ آخر کار دوسرے پرندوں نے بیچ میں آ کر ٹنکو کی جان بخشوائی۔ ٹنکو اپنی حرکت پر بہت شرمندہ تھا۔ اس نے اپنے اماں ابا کے ساتھ سب پرندوں سے نہ صرف معافی مانگی بلکہ یہ کہا کہ وہ آئندہ محنت کر کے کمائے گا، نہ کہ اشیاء کی قیمت بڑھا کر۔ اس کے بعد باقی پرندوں نے بھی اپنی اشیاء کی قیمتیں گھٹا دی اور سب پرندے ہنسی خوشی رہنے لگے۔